بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا فرمائی ہے اور اس میں خصوصی طور پر انسان کو بسایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ کے اصولوں میں جو اللہ نے بندوں کو بھی دیے، اور اللہ نے یہ اصول اور سنتیں قائم کی کہ عدل اور انصاف۔ اللہ خود فرماتا ہے وما انا بظلام للعبید، اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے عدل اپنے اوپر خود لازم کیا، کوئی اور کرنے والا نہیں، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ عدل اور اس عدل کو جس کو ہم انصاف کہتے ہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر کام، ہر چیز، ہر انسان، ہر ایک معاملہ اپنی جگہ پہ، اپنے مقام پہ ہو، اور اسی میں مساوات بھی آ جاتی ہے۔ اب اس اعتبار سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے سامنے، اللہ کی شریعت کے مقابلے میں عدل و انصاف اصل بنیاد ہے، اور اس کے مطابق ہی چلیں گے تو دنیا میں امن قائم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون، اللہ کی دی ہوئی شریعت اسلام میں یہ جو عدل و انصاف ہے، اس میں کسی کو رعایت اور استثناء حاصل نہیں ہے، خصوصاً جب معاملہ عدالت کا ہو، جب معاملہ قضاء و قانون کا ہو، جہاں بندوں کے حقوق سے یہ تعلق رکھتی ہے چیز۔ کیونکہ کچھ ہیں حدود، کچھ ہیں جنایات۔ حدود جو اللہ نے پابند کر دیا، جیسے شراب کی حد ہے، زنا کی حد ہے، چوری کی حد ہے وغیرہ، یہ حدیں ہیں۔ جنایات جن کا بندوں سے تعلق ہے کہ کسی کو مارا، تھپڑ مارا، زخمی کیا، ہاتھ کاٹے وغیرہ، اور دیگر امور، یہاں پر سب کو مساوات حاصل ہے، سب کا معاملہ عدل و انصاف کا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی استثناء نہیں دی، رعایت نہیں دی کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو ہاتھ اس کا بھی کاٹوں گا۔ جب ایک عورت کا معاملہ آ گیا تھا کہ اس نے چوری کر لی، اور بڑے ہی شریف خاندان اور بڑے قبیلے، عزت دار لوگوں کی وہ بچی تھی، بڑی سفارشیں آئیں، حتیٰ کہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے چہیتے، ان کی بھی سفارش آئی، تو آپ غصے میں آ گئے کہ یہاں اسلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ میری بیٹی فاطمہ بھی ایسا کرتی تو ہاتھ اس کا بھی میں کاٹتا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی استثناء بھی ختم کی، رعایت ختم کی۔ وہ کیسے؟ کہ آپ نے فرمایا کہ بھی اگر میں نے کسی کو کچھ کہا یا ہاتھ لگایا، کو مارا، کسی کو اگر ہے کہ مجھ سے کو بدلہ لینا ہے یا کرنا ہے تو آؤ آج۔ سب لوگ خاموش کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کسی کو کچھ کہا ہی نہیں، اور کیسے کو ایسی بے ادبی اور گستاخی کر سکتا ہے؟ ایک شخص جو ہے کہا اللہ کے رسول، میں، سب بڑے ششتر ہو گئے، ٹھٹر گئے کہ یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے کہا آ جاؤ۔ وہ قریب آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول، جب آپ نے چھڑی لگائی تھی تو میرا جسم ننگا تھا، آپ کے جسم پہ کپڑا ہے، آپ نے جسم سے کپڑا اوپر اٹھا، فرمایا یہ کر لو۔ اس نے آپ کے جسم کو چوم لیا۔ کہا اللہ کے رسول، میں تو چومنا چاہتا تھا، اور میں کیسے گستاخی کر سکتا ہوں؟ لیکن اس سے ایک اصول قائم کیا کہ کوئی بھی بندہ کس بھی حیثیت کا ہے، عدالت کے مقابلے میں، عدالت کے سامنے، شریعت میں، اسلام میں، ان احکام میں اسے کوئی رعایت حاصل نہیں، رخصت حاصل نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے حق لینا ہے تو وہ سمجھے کہ ساری طاقت اس کے پاس ہے، میں اس کو لے کے دوں گا، میری اپنی کچھ نہیں حیثیت۔ اگر کسی نے حق دینا ہے تو سمجھے کہ بھی ساری پاور میرے پاس ہے، میں اس کو لے کے دوں گا، جس سے لینا ہے اس سے لوں گا، جس کو دینا ہے اس کو دوں گا۔ یہ بات اگر دیکھیں تو یہ بہت سے اقوال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، سب چیزیں۔ اس کے بعد اگر دیکھیں، ہاں کوئی رعایت ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ اپنے حق میں، کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے، کسی نے روزہ نہیں رکھا ہے، زکوٰۃ نہیں دیا، اللہ کی مرضی ہے کس کو معاف کرتا ہے، کس کو چھوڑتا ہے۔ لیکن دنیاوی معاملات میں ایسی رخصتیں نہیں ہیں بندوں کے حقوق کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن قائم فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عدل و انصاف کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔